اور تیرے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اندھیرے چھٹ گئے تھے، اجالے ہی اجالے ہو گئے تھے، اور جب تیرے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی قبر انور میں تشریف لاتے ہیں تو وہاں بھی اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے، نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ ایک بار ابیل نامی ایک شخص گزرا ہے جو کہ اکبر بادشاہ جو ہندو تھا اس کا وزیر تھا۔ ایک دن محفل لگی ہوئی تھی، اچانک کسی روشن دان سے ہوا آئی۔ جب ہوا آئی نا تو جتنے بھی دیے جلے رہے تھے سارے بجھ گئے۔ تو غلاموں نے، نوکروں نے فوراً دیے روشن کر دیے، لیکن کچھ دیر تو اندھیرا ہو گیا تھا نا۔ تو جب دیے روشن ہو گئے تو اکبر بادشاہ اپنے وزیروں سے، غلاموں سے کہنے لگا کہ دیکھو یار، ابھی تم لوگ میرے پاس تھے اور اچانک سے دیے بجھ گئے، اندھیرا ہو گیا، تم لوگ بول بھی رہے تھے، یہ تو تم میرے پاس تھے کہ تم نے دیے جلا دیے، لیکن مجھے پھر بھی ڈر لگ رہا، یہ تو میرے پاس تھے، تم بول بھی رہے تھے، پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا، تم نے دوبارہ دیے جلا دیے، دوبارہ روشنی بحال ہو گئی، لیکن جب میں مر جاؤں گا، اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو قبر میں کتنا اندھیرا ہوگا، اس وقت کون مجھے روشنی دے گا، کون میرے لیے وہاں دیے جلائے گا؟ تو بیربل نامی شخص جو وزیر تھا وہ فوراً کھڑا ہوا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں نے بات کرنی ہے، مجھے بات کرنے کی اجازت دیجیے۔ تو بادشاہ نے اسے اجازت دی۔ تو کہنے لگا بادشاہ، آپ قبر کے اندھیرے سے گھبرا رہے ہو، آپ قبر کے اندھیرے سے گھبرا رہے ہو؟ کیا حضور کے آنے سے پہلے دنیا میں کم اندھیرا تھا؟ حضور کے آنے سے پہلے دنیا میں کم اندھیرا تھا؟ اگر حضور جہاں میں تشریف لائیں تو سارا جہاں نور نلا نور ہو جائے، اور اگر تیرے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیری قبر میں تشریف لائیں گے تو پھر قبر نہیں روشن ہوگی۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گیوں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گیوں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد۔